ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ آج کی کرنٹ سٹوری کے اندر ہم ایران، رشیا اور ایران امریکہ کے درمیان حالیہ ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ گزشتہ 10 سال کے آخری 10 مہینوں میں ایران نے امریکی پابندیوں کے باوجود 28 ارب ڈالر مالیت کا تیل فروخت کیا۔ اگر رشیا اور ایران دوبارہ متفق ہو گئے تو یوکرین میں جاری جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے اور عالمی معیشت اور امن کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایران اور روس کے درمیان حال ہی میں کئی اعلیٰ سطحی وفود کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک اہم بین الاقوامی راہداری معاہدہ طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق روس ایران کے بنیادی ڈھانچے کو استعمال کر سکے گا اور اس طرح مغربی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایران کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے روس نے یہ عندیہ دیا ہے کہ دو طرفہ تجارت موجودہ 4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 40 بلین ڈالر ہو جائے گی، جس میں ایرانی ٹیکسٹائل مصنوعات، گاڑیوں کی برآمدات شامل ہوں گی، جبکہ روس بھارت کو اناج اور سامان فراہم کرے گا، اور ایران کے اندر جو ٹرانزٹ کے لیے مشکلات ہیں اس کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی۔ یوکرین میں جاری جنگ کا خاتمہ قریب نہیں، اور یہ عالمی معیشت اور امن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ روس اور امریکہ کو عالمی امن اور معیشت کی بقا کے لیے اس تنازع کو مزید آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ اس کے لیے مغربی طاقتوں کو روس کی واپسی کا ایک باوقار اور قابل عمل راستہ تلاش کرنا ہوگا، جو اس کی سلامتی کے بارے میں روس کے خدشات کو نظر انداز نہ کرے، تاکہ یوکرین اور رشیا کی وار کی وجہ سے جو انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے اور فوڈ انسیکیورٹی کو بھی ختم کیا جا سکے۔ لیکن اگر رشیا کو تنہا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ایشین بلاک میں چلا جائے گا، جیسا کہ وہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، اور اس کا مضبوط اتحادی چین اور اب بھارت بھی اس کا اتحادی بننے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مزید رشیا مضبوط ہوگا اور یورپی یونین کے لیے مزید مسائل بنیں گے جب سردیوں کے اندر انہیں انرجی کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا ہوگا۔